نہیں بھائی، آج آٹا نہیں ملے گا۔ پہلے کا ادھار چکتا کرو، یہ دکاندار کے الفاظ تھے جو اجمل کے ذہن میں گھوم رہے تھے، جبکہ اس کا 4 سال کا بیٹا بلک بلک کر رو رہا تھا۔ اجمل کی بیوی تو نوکری چھوٹنے کے دوسرے دن ہی اسے چھوڑ کے جا چکی تھی۔ اس کی بڑی بیٹی ثانیہ کو فوت ہوئے آج 1 سال ہو چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حد سے زیادہ ہی اداس تھا اور گہری سوچوں میں گم تھا۔ آنسو اس کی داڑھی میں گر کر موتیوں کا سماں باندھ رہے تھے۔ اجمل آج سے 6 مہینے پہلے فیصل آباد کی ایک فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں اور ایک بیٹا تھا جو 4 سال کا تھا۔ بڑی بیٹی 8ویں میں تھی جبکہ چھوٹی بیٹی 6ٹھی میں پڑھتی تھی۔ اجمل کی بیوی ایک مقامی دیہات سے ہی تھی۔ 1 سال پہلے اس کی بڑی بیٹی کو اچانک بخار ہوا۔ ڈاکٹروں نے بتایا ڈینگی ہے، اسے لاہور لے جاؤ۔ اجمل وہاں لے گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا بھائی 50,000 لگے گا۔ اجمل نے اپنی بیوی کے کچھ زیورات تھے وہ بیچ ڈالے اور بیٹی کے علاج کے لیے پیسے دے دیے۔ ابھی ہسپتال میں ہی تھا کہ ڈاکٹروں نے 50,000 اور مانگ لیے۔ اجمل نے اپنی فیکٹری سے رابطہ کیا لیکن سیٹھ نے دینے سے انکار کر دیا۔ باقی رشتہ داروں سے قرض لیا، سامان بیچا اور بمشکل 12,000 اکٹھے کیے، لیکن ڈاکٹروں نے اس کی بیٹی کی لاش تھما دی کہ وائٹ سیل ختم ہو گئے تھے۔ اجمل نے 12,000 کی تجہیز و تکفین کر دی۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا۔ اجمل کی بیوی بھی ایک فیکٹری میں کام کرتی تھی، لیکن مہنگائی کی وجہ سے خرچ پورا کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر ایک دن گیس شٹ ڈاؤن اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے سیٹھ نے 500 مزدور فوری فارغ کر دیے۔ اجمل بھی انہی میں تھا۔ اجمل بے روزگار ہو کے گھر آیا۔ 2 مہینے اس کی بیوی بیمار رہی۔ اجمل اس کا علاج نہیں کروا سکا، بس دیسی ٹوٹکے اور اسپرین دیتا رہا۔ اس کو سسر ایک دن دیکھنے آیا۔ بیٹی کی حالت برداشت نہ کر سکا۔ جب دیکھا کہ بیٹی کے گھر بھوک کے لالے پڑے ہیں تو اجمل کو خوب لعن طعن کی اور بیٹی کو ساتھ لے گیا۔ اجمل کیا کرتا؟ وہ روزانہ صبح مزدوری کی تلاش کرنے کے لیے نکل جاتا۔ دن بھر ذلیل ہوتا اور دھکے کھاتا۔ کبھی کام مل جاتا، کبھی خود بھی بھوکا سو جاتا اور بچے بھی رو دھو کے چپ ہو جاتے۔ اجمل نے گھر کا سارا سامان بھی بیچ ڈالا تھا۔ آج اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھی جو کہ وہ بیچ کے کچھ آٹا خرید کے اپنے بچوں کے لیے لاتا۔ اس کے گھر میں ہر شام ہی شام غریبہ تھی۔ کافی دیر یوں ہی گزر گئی۔ پھر اچانک اجمل اپنی گہری سوچوں سے واپس آیا۔ اس کے 8 سال کی بیٹی رباب سو چکی تھی، جبکہ اس کا 4 سالہ بیٹا بھی روتے ہوئے نیند کی وادی میں جا چکا تھا۔ اجمل نے اپنے بچوں کو پیار سے دیکھا اور گھر سے باہر نکلتے ہی اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ سوچئے نہ جانے کتنے اجمل آج ایسی صورتحال سے دوچار ہیں کہ ان کے بچوں کو بھوکا سونا پڑتا ہے۔ نہ جانے کتنے بے روزگار اب تک خودکشیاں کر چکے، اور دوسری طرف ہمارے امراء جن کی اولاد منہ میں سونے کا چمچے لے کر پیدا ہوتی ہے اور جن کے کتوں کے لیے بھی باہر سے ڈاگ فوڈ امپورٹ کی جاتی ہے۔